عمر ابن عبد العزیز کا دور ہے اور صبح عید ہونے والی ہے، چاند ہو چکا ہے، چاند ہو چکا ہے، صبح عید ہونے والی ہے۔ عمر ابن عبد العزیز کی بیوی کہتی ہے دیکھو آپ کے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، میرے پاس بھی نہیں ہے، ہم اور آپ تو پرانے کپڑے پہن لیں گے، لیکن بچہ نئے کپڑے کی ضد کر رہا، بچے کے لیے تو نیا کپڑا ہونا چاہیے، پڑوس کے بچے نئے کپڑا پہنیں گے اور امیر المومنین کا بیٹا پرانے کپڑے۔ کہا میری بیوی بیت المال سے مجھے اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ میں اس سے اپنے بچے کو نیا کپڑا پہنا سکوں۔ بیوی نے کہا امیر المومنین نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے، اگلے مہینے مت لیجئے گا۔ کہا بیوی مشورہ اچھا دے رہی ہو، ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، صاحب میری بیوی بیمار ہے، 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، ہم دھیرے دھیرے کٹا دیں گے، کوئی بری بات نہیں ہے اگر مالک راضی ہو جائے تو۔ ابو موسیٰ عمر ابن عبد العزیز نے ایک لیٹر لکھا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ بیت المال کے کیشیئر سے کہنا یہ لیٹر دے دینا، وہ تمہیں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے گا۔ امیر المومنین خوش تھے، عمر ابن عبد العزیز کے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس، اور وہ تو میرا خادم ہے وہ تو دے ہی دے گا، جب ہم نے آرڈر دے دیا لکھ کے دے دیا تو وہ دے دے گا۔ جیسے یہ لیٹر کیشیئر کے ہاتھ میں آتا ہے اس نے پڑھا، خزانچی نے، اس میں لکھا ہے کہ کل عید ہے، میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، لہٰذا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے مت دینا، اس مہینے کے اندر کاٹ لینا۔ اس خزانچی نے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد اندر جا کر اس لیٹر کے پیچھے کچھ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں بند کر کے کیا جاؤ اس کو دے دینا عمر ابن عبد العزیز کو۔ کہا انہوں نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس منگائی، کہا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس کا جواب وہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ آنا، اگر اس کے باوجود وہ منگائیں گے تنخواہ مانگیں گے 1 مہینے کی تو میں دے دوں گا، میں نے اس میں کچھ سوال کیا ہے۔ خادم لفافہ لے کر عمر ابن عبد العزیز کے پاس پہنچتا ہے، عمر ابن عبد العزیز نے کہا کیا اس نے 1000 کیا اس نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں دی؟ کہا پتہ نہیں، اس لفافے میں کچھ رکھ دیا ہے۔ لفافہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہی لفافے میرے ہی لیٹر کے پیچھے کچھ اور لکھا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے عمر ابن عبد العزیز امیر المومنین، آپ کا حکم سراخوں پر، آپ کو 1 مہینے 5 مہینے 6 مہینے آپ جتنی کہیں اتنی تنخواہ میں دینے کے لیے آزاد ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین آپ نے لکھا ہے کہ میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، اس لیے مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے کاٹ لینا، لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا اگلے مہینے تک اگر آپ زندہ نہ رہے، اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو 1 مہینہ جو ایڈوانس تنخواہ آپ کے پاس جائے گی، اس تنخواہ کو واپس کون کرے گا؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ اس تنخواہ کو بیت المال میں جمع کون کرے گا؟ کاش یہ واقعات مودی نے پڑھے ہوتے، یہ واقعات یوگی نے پڑھے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اسلامی حکمرانوں کی تاریخ کیسی گزری ہے۔ یہ بیچارے 10 اور 20 لاکھ کا سوٹ بوٹ پہن کر امریکہ کے پرائم منسٹر کا سواگت کرنے والے لوگ کیا جانے کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں۔ حکومت چلانا سیکھنا ہے تو سیکھو عمر ابن عبد العزیز سے، سیکھو حضرت عمر فاروق سے، اور انہی سے سیکھی تھی مہاتما گاندھی جی نے۔ اسی لیے تو کہا تھا باپو نے کہ اگر دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن و سکون چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق جیسا قانون نافذ کر دو، دیش کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی نے جملے کہے ہیں، ستر اہنسا کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں آج صورتحال یہ ہے کہ وجے مالیا باہر بیٹھا ہوا ہے، دیش کی یہ ساری چیزیں لے کر باہر بیٹھا ہوا ہے، آج پورے دیش کے گوداموں کو اڈانی و امبانی کے سپرد کر دیا جا رہا ہے اور دیش کا چوکیدار کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہزاروں کروڑ کی افیم اور گانجا اور چرس بمبئی کے ایئرپورٹ، بمبئی کے پورٹ پر سمندر کے اوپر پکڑی جا رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے منگانے والے کو، اس کے مالک کے کو آج تک پوچھنے کے لیے بھی نہیں بلایا جا رہا ہے۔ آج اس طریقے سے حکومتیں چل رہی ہیں۔ ایک حکومت وہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ملک شام کے اندر تھا اور اس نے رات کے اندر کھجور کو رس کو سڑایا، نچوڑا، وہ نبیذ بن گیا، صبح ہوتے ہوتے اس کے اندر نشہ آ گیا، اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے نبیذ پی لی۔ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی، شراب کی ایک قسم ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سڑ چکی ہے اور اس میں نشہ آ گیا ہے۔ جب وہ پی لیا تو اس میں نشہ آ گیا، ملک شام کے گورنر کو پتا چلا
تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور 40 کوڑے لگوا دیے ملک شام کے اندر. لیکن مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرا بیٹے نے شراب پی لی اور یہ بھی پتا چلا کہ 40 کوڑے لگ گئے، لیکن اس کے باوجود لیٹر لکھا عمر ابن عاص کو کہ میرے بیٹے کے لیے میں گھوڑا بھیج رہا ہوں اسپیشل، اس گھوڑے سے میرے بیٹے کو جلدی واپس مدینے بھیجا جائے. بیٹا خوش تھا کہ میرے ابو نے کوئی ارجنٹ کام کے لیے بلایا. جب عمر ابن عاص نے اس اسپیشل گھوڑے سے عمر فاروق کے بیٹے کو بھیجا، بیٹا جب آیا تو اس کو اس کی ماں سے نہیں ملنے دیا، کہا اس کو حراست میں لو. حراست میں لے لیا اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو، اور اس کو کہا جلاد سے کہ کوڑے لگاؤ، 40 کوڑے اس کو میرے سامنے مارو. بیٹا کہتا ہے امیر المومنین، آئے ابو جان، ایک جرم کی 2 بار سزا کیسے؟ 40 کوڑے کی سزا تو میں نے ملک شام میں کھا لی ہے، دھوکے سے نشے والی چیز پی لی، اس کے باوجود میں نے 40 کوڑے وہاں کھا لیے، پھر یہاں کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلا جلاد 10 کوڑے مارے گا، اس کے بعد دوسرا مارے گا، کیونکہ 10 کے بعد وہ تھک جائے گا، پھر جتنی زور سے مار پڑنی چاہیے اتنی زور سے مار نہیں پڑے گی. 40 کوڑے دوسرے جلادوں سے پڑوایا. بیٹا کہتا رہا ابو جان، ایک جرم کی ڈبل سزا، یہ بے انصافی ہے. حضرت عمر کہتے رہے بیٹے مجھے عمر ابن عاص پر بھروسہ نہیں ہے، کہ اللہ کی قسم انہوں نے کوڑے مارے لگوائے، ہاں میں جانتا ہوں کوڑے لگوائے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ عمر ابن عاص نے رعایت برتی ہوگی، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں پڑے ہوں گے، اس لیے کہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ سوچ کر جلادوں نے ہلکے ہلکے کوڑے مارے ہوں گے. آج اصلی کوڑے اب پڑیں گے تمہارے اوپر. جب اپنوں کو سزا دینے کا رواج تھا تو جرائم بند تھے، جب اپنوں کو بچایا جاتا ہے تو جرائم کا انبار لگتا ہے اور جرائم پیدا ہوتے ہیں. سیکھو حکومت ایسے چلتی ہیں. آئے عمر ابن عبدالعزیز، آپ کو اگر 1 مہینے کی تنخواہ دے دوں ایڈوانس، اگلے مہینے اگر آپ زندہ نہیں رہے، انتقال ہو گیا، تو 1 مہینے کی یہ تنخواہ واپس کون کرے گا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رونے لگے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے بیوی، جس امیر المومنین کا کیشیئر اتنا زیادہ امانت دار ہو، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ وہ اپنے امیر کو بھی، اپنے حاکم کو بھی سوال کر رہا ہو، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 1 درہم کی بے ایمانی نہیں ہوگی. میرا بچہ کل پرانے کپڑے ہی پہنے گا. 1 مہینے کی تنخواہ میں ایڈوانس نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے مہینے ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے. میرے بھائیوں، یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں، یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں اندر سے. وہ کون سا منظر تھا؟ یہی عمر ابن عبدالعزیز تھے جن کی بیوی حاملہ تھیں، پیٹ میں بچہ تھا، اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس عورت کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ماں جو کھائے گی وہی بچے کو بنے گا. لیکن یہاں 4 دن سے ماں کو کچھ نہیں ملا. ڈر ہو گیا کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے پیٹ میں. ماں کھائے گی تو بچے کو لگے گا، جب ماں ہی بھوکی ہے تو بچہ تو ویسے ہی مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہیں اپنی خادمہ سے، خادمہ تمہارے مالک تو مجھے کچھ دیں گے نہیں، ایسا کرو بیت المال سے میں چلی جاؤ، اور سنو یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا. بیت المال میں چلی جاؤ، 1 پیالہ دودھ وہاں کے خزانچی سے، کیشیئر سے لے آؤ، دیکھو اگر میں نے دودھ نہیں پیا، کچھ کھایا نہیں تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا جو امانت ہے. رات کی تاریکی میں خادمہ نکلتی ہے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتی ہے، بیت المال کے خزانچی سے کہتی ہے کہ 1 پیالہ دودھ دے دو. ہماری مالکن عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کو حمل ہے، پیٹ میں بچہ 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، بچہ کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے. بچہ اگر مر گیا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، 1 پیالہ دودھ دے دو. اس نے جلدی سے سنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی ہے اور پیٹ میں بچہ ہے اور 4 دن سے کچھ نہیں ملا، تو اس نے سوچا بچہ نہ مر جائے، جلدی سے 1 پیالہ دودھ دے دیا، جاؤ لے جاؤ. رات کا تقریباً یہی ٹائم ہوگا
2:30 عمر ابن عبد العزیز اٹھ چکے تھے، کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے. انہوں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ ایک عورت ہماری خادمہ چادر میں کچھ چھپائے ہوئے چلی آ رہی ہے. عمر ابن عبد العزیز نے دیکھا کہ وہ میری بیوی کے کمرے میں چلی گئی. یہ پیچھے سے کمرے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کون؟ کہ میں آپ کی خادمہ. کیا دے رہی ہو میری بیوی کو؟ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے. عمر ابن عبد العزیز نے کہا تمہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم تم دونوں کی جان ہے، جب تک مجھے حساب نہ دے دو کہ یہ دودھ کہاں سے آیا میں تمہیں پینے کی اجازت نہیں دیتا. عمر ابن عبد العزیز کی بیوی نے دودھ کا پیالہ روک لیا. کہا امیر المومنین میری نیت پہ شک مت کریے، 4 دن سے صرف پانی پی رہی ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے. اگر یہ بھوکی رہ گئی، اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو اس کی بھی پرورش نہیں ہوگی اور یہ پیٹ میں مر جائے گا. اس لیے میں نے ایک پیالہ دودھ بیت المال سے منگوا لیا. فرمایا میری بیوی بیت المال کے ایک پیالہ دودھ کو لینے کے لیے ہمیں بیت المال کے سارے مسلمانوں کو جمع کرنا پڑے گا. جب وہ ہمیں خوشی خوشی اجازت دے دیں کہ ایک پیالہ دودھ تم اپنی بیوی کو دے سکتے ہو تب تمہارے لیے جائز ہوگا، بنا ان کی اجازت کے ہم تمہیں دودھ نہیں دے سکتے. کہ امیر المومنین آپ نے اتنے دن خدمت کی ہے، کیا آپ کو اجازت نہیں دیں گے؟ دیکھیے مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے، اس لیے مجھے پینے کی اجازت دیجیے. اچھا چلیے ادھار ہی صحیح، جب آپ کو تنخواہ ملے گی تو ایک پیالہ دودھ وہاں واپس کر دیا جائے گا. عمر ابن عبد العزیز کہتے نہیں، یہ بنا اجازت کے دودھ لیا گیا ہے، اس لیے اس کو بھی لینے کے لیے اجازت لینا پڑے گی. یہ دودھ یہاں لاؤ. جب چھیننے لگے تو بیوی دینا نہیں چاہ رہی تھی اور قسم دے کر کہتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ایک پیالہ دودھ پی کر اس بچے کی جان بچا لینے دیجیے مجھے. عمر ابن عبد العزیز نے دودھ کا پیالہ چھین کر دونوں ہاتھ اس کے چھوڑ دیے اور چھین ہی لیا اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہا ہرگز نہیں. کہا امیر المومنین پھر آپ یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا، یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا. عمر ابن عبد العزیز نے کہا اگر یہ پیالہ تمہیں دے دوں تو؟ کہا پھر اس بچے کے بچنے کی امید ہے. عمر ابن عبد العزیز کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے میری بیوی مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ تمہیں دے کر پلا دیا جائے اور اس کو پی کر یہ بچہ زندہ ہے، یہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے تو اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے. اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری زندگی نہیں چاہیے. بیوی پیٹ میں بچہ مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس بچے کی موت گوارا ہے لیکن امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے. ایک پیالہ دودھ کی بے ایمانی ہمیں قبول نہیں ہے. گئے اور بیت المال میں وہ دودھ جمع کر کے بیت المال کے کیشیئر کو نوکری سے ہٹا دیا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ دودھ کیسے دیا. ان واقعات کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں، اور ان واقعات کی روشنی میں ہم تو چھوڑو مودی اور یوگی کیسے لگ رہے ہیں. ان واقعات کی روشنی میں میرے بھائیو ہم سب تصور کریں، ہم سب دیکھیں، ہم سب سیکھیں، ہم سب جانیں. اور لال بتھانی والوں ہم بار بار تمہارا نام لال بتھانی کہہ رہے ہیں. نام انہی کا لیا جاتا ہے جن سے محبت ہو، نام ان کا لیا جاتا ہے جن کے بارے میں دل میں جگہ ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ تو غلط فہمیاں میرے دل میں ڈالی گئی. 15 سال سے ہم سے برابر کہا جا رہا ادھر مت جانا، ادھر مت جانا، اور میری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا تھا کہ کون لال بتھانی. 15 سال ہو گئے ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا. ارے وہاں تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا. اب میں مائک میں ہوں، میں بتاؤں گا نہیں، وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، اسی لیے میں منع کر رہا تھا. ایسا ہوتا ویسا ہوتا. کوئی نہیں اس دنیا کے اندر، سن لو، کوئی اتنا نیک انسان نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا نیک ہو کہ نیکیوں میں اس نے فرشتوں کو فیل کر دیا ہو. کوئی اتنا بڑا نیک بھی نہیں ہے کہ اس کی عبادتیں اتنی زیادہ ہوں کہ اس نے فرشتوں کو سے آگے نکل گیا ہو. اور اس دنیا میں کوئی اتنا گناہ گار بھی نہیں کہ گناہوں میں اس نے ابلیس سے بھی وہ آگے بڑھ گیا ہو. سن لو، ہم اور آپ بیچ میں ہیں.
نہ تو اتنے نیک ہیں کہ ہم جبرائیل کو فیل کر دیں، نہ اتنے ہم نیک ہیں کہ فرشتوں کی عبادت سے پڑ جائیں، نہ اتنے بڑے ہم گناہگار ہیں کہ ہم ابلیس کو پیچھے کر دیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم سے خطا اور غلطی ہوتی ہے، بہتر غلطی کرنے والا اور بہتر گناہگار وہ ہے گناہ کر کے اپنی غلطی کی فوراً توبہ کر لے، جان بوجھ کر گناہ نہیں، دھوکے سے گناہ ہو جائے تو اپنی غلطی کی فوراً توبہ کر لے اور اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔